بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ سنہ اظہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے جبکہ میں نے اصفر سے رنگی ہوئی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا چیز ناگوار گزری ہے۔ میں گھر والوں کے پاس گیا، انہوں نے تنور جلا رکھا تھا، میں نے وہ چادر تنور میں ڈال دی۔ اگلے دن میں حاضر خدمت ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، چادر کا کیا بنا؟ میں نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی؟ عورتوں کے لیے تو اس چادر کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3603۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، پھر اسے پڑھو اور سو رہو۔ رات کو نماز میں تلاوت کرو، لیکن ساری رات نماز نہ پڑھو، بلکہ کچھ وقت آرام بھی کرو، کیونکہ قرآن اسے سیکھنے والے اور اس کے ساتھ قیام کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے چمڑے کی ایک تھیلی کستوری سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہکتی ہو، اور جس نے قرآن سیکھا پھر سو رہا حالانکہ قرآن اس کے سینے میں ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے چمڑے کی تھیلی میں کستوری ہو اور اس کا منہ رسی وغیرہ سے کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 217۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ہے، جب تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، بہرے، گونگے لوگوں کو ملک کے بادشاہ دیکھو گے، اور یہ وقوع قیامت 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور سب سے ادنی یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو ترک کر دے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا مسلمان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 6۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی عادت ہے اور گناہ ایک جھگڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے
اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 221۔